ناظرین، میں حلیم مصفی پروگرام دی فوکس کے ساتھ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 18 شوال ہے، 9 مئی ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد وال محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے علم میں مختلف عنوانات کے ساتھ اس میں ہم حاضر ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت جناب مولانا رومان رضوی صاحب نجف اشرف عراق سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ، خدا بند کریم ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، مزید امام زمان علیہ السلام کی خدمت نصرت کرنے کی توفیق کرامت۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ ہمارا موضوع ہے نظریہ حجت اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ نظریہ حجت کے اوپر مختلف اجہاد کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اپنے وقت میں رہتے ہوئے۔ قبلہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام میں گفتگو کا آغاز کریں گے کہ جب زرارہ نے یہ سوال کیا کہ مولا، اگر میں امام زمانہ علیہ السلام کے دور کو پالوں، اس وقت کو پالوں، تو میرا وظیفہ کیا ہونا چاہیے، تو میں کیا کروں؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہترین موضوع اور بہترین عنوان کے ساتھ آپ آج پھر حاضر ہوئے ہیں۔ خداوند کریم ہم سب کو اپنے وقت کے امام کی معرفت عطا فرمائے، امام کی غیبت میں تعلیمات امام پر چلنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ یقیناً ہماری زندگی کا مقصد وقت کے امام کی معرفت ہونا چاہیے۔ ہم اپنے وقت کے امام کو کتنا جانتے ہیں، اپنے وقت کے امام کو ہم کتنا پہچانتے ہیں، اس حوالے سے ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ گزرنا چاہیے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات مقدس وہ ذات ہے کہ جس کے متعلق رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر 11ویں امام تک ہر نبی خدا، ہر ولی خدا، ہمارے ہر امام نے امام کا تعارف کرایا اور آنے والی نسلوں کو پیغام دیا کہ جب وہ امام آئے گا یا اس امام کی غیبت ہوگی تو اس دور کے لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی۔ اسی کے متعلق، اسی کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے کہ جب جناب زرارہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے محضر میں آئے، جب امام سے انہوں نے سوالات کی اور اکثر سوالات کرتے رہتے تھے، امام انہیں جواب دیا کرتے تھے۔ جب امام زمان علیہ السلام کا دور، امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد کے حالات، اس طرح کی جب گفتگو ہونے لگی کہ جب قائم ظہور فرمائیں گے، جب قائم کا قیام ہوگا اور وہ دور ایسا ہوگا، تو جناب زرارہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک سوال کر لیا کہ مولا، جب امام کا ظہور ہو جائے اور وہ دور کہ جو قائم کا دور ہوگا، اگر اس دور کو ہم درک کریں تو ہماری کیا ذمہ داری ہوگی؟ اس دور کو اگر ہم پا لیں کہ جو غیبت امام کا دور ہوگا تو ہم کیا کریں گے، ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے؟ الحمدللہ ہماری قوم کو خداوند کریم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہماری قوم کو محمد وآل محمد علیہ السلام کی ولایت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم بعد میں آئے، ہماری ہدایت کے سامان کو محمد وآل محمد نے پہلے فراہم کر دیا۔ ہم سوال بعد میں کر رہے ہیں، ہمارے جوابات پہلے سے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم ان کتابوں کو نہ پڑھیں، ہم ان روایتوں کا مطالعہ نہ کریں، ہم ان حدیثوں کو اپنے سامنے نہ لے کر آئیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو نہ دیکھیں، ان کی سیرت اور ان کے کردار کو نہ سمجھیں، تو پھر یہ ہماری بد نصیبی، ہماری بدبختی ہوگی کہ ہم بہت بعد میں آئے، ہماری ہدایت کی جنتیں پہلے سے تیار شدہ ہیں، ہم بہت بعد میں آئے، ہماری پیاس بعد میں ہمیں احساس دلا رہی ہے، آل محمد نے پہلے سے ہی تشنگی کے بجھانے کے سامان فراہم کر دیے ہیں۔ تو ہم اس دور میں واقعی اپنی رسپانسبلٹی کو فیل کریں، محسوس کریں کہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ غیبت کے دور میں صرف اور صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یا جو مدرسے میں، جو مکتب میں، جو حوزے میں پڑھ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی فقط نہیں ہے کہ وہی امام کی معرفت حاصل کرے۔ وہ کون ہے جو اس بات کا انکار کرتا ہو کہ میں امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں نہیں پل رہا ہوں؟ وہ کون شخص ہے جو یہ کہے کہ میں جو دانا کھا رہا ہوں، میں جو پانی پی رہا ہوں، یہ میں اپنی محنت سے کھا رہا ہوں، اپنی محنت سے پی رہا ہوں؟ یہ سب نظام کائنات جو ہے یہ امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں روا دوا ہے۔ امام کے صدقے میں تو آج کفار و مشرکین کو اللہ رزق فراہم کر رہا ہے، امام کے صدقے میں تو کائنات حیات پا رہی ہے۔
تو ہم تو بدرجہ اولا امام کے صدقے میں زندگی گزارے، تو ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے حوالے سے کوشش کریں، اور آپ کا یہ پروگرام اسی کوشش کا ایک بہترین منظر ہے۔ جب زرارہ نے پوچھا، اور یہ سوال میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین بہت غور سے سنیں، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے اس آواز کا پھیلاؤ انشاءاللہ بہت دور تک جانا چاہیے۔ جناب زرارہ اکیلے سوال کر رہے ہیں، لیکن آج دنیا بھر کے کروڑوں شیعوں کے جواب پہلے سے فراہم کر دیے گئے۔ جناب زرارہ نے کہا کہ جب اس دور کو ہم پالے، جب اس زمانے کو ہم پالے تو ہماری کیا ذمہ داری ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقط ایک حدیث، ایک جملہ مولانا نے کہا۔ آپ دیکھیں امام صادق کوئی عام انسان نہیں ہے، امام فقہ جعفری کے بانی کو امام جعفر صادق علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علوم کے دریا بہائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خاندانی عصمت و طہارت کا وہ روشن آفتاب ہے کہ جس کی کرنوں سے، جس سورج کی کرنوں سے آج بھی اسلام روشن ہے، جن کی تعلیمات سے آج امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے کے شاگرد کتنے مذہبوں کے امام بن گئے۔ تو وہ کوئی عام انسان نہیں، کوئی عام خطیب نہیں ہے، کوئی عام مقرر نہیں ہے، امام بحیثیت امام گفتگو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ زرارہ اگر صادق خود اپنی طرف امام اشارہ کر کے کریں کہ اگر میں لو ادرک ہوں، اگر میں اس زمانے کو درک کر لوں کہ جو دور میرے قائم کا ہوگا، جو زمانہ میرے فرزند میرے بیٹے قائم کا ہوگا، تو اگر اس دور کو صادق درک کر لے تو میں اپنی زندگی گزار دوں گا قائم کی خدمت کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ یعنی امام صادق علیہ السلام نے ہم سب کی ذمہ داری ایک جملے میں معین کر دی ہے کہ اگر امام بیان کرے کہ میں اس زمانے کو درک کر لوں کہ جو قائم کا دور ہوگا تو میں اس کی خدمت میں اپنی زندگی گزار دوں گا۔ اے اہل بیت کے چاہنے والوں، اے امام زمان علیہ السلام کے شیعوں، اے طالب و بے دم المقتول بے کربلا کی صدا بلند کرنے والوں، اپنے ضمیر کو بیدار کرو، اپنے ذہنوں کو ہمیں بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ موقع فراہم کیا ہے اس دور میں 2023 میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ماہ شوال ہے، اس دور میں ہم امام صادق علیہ السلام کی حدیث کے ترجمان بن سکتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی جو تمنا تھی، اس تمنا، اس خواب کو ہم تعبیر دے سکتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا وہ خطاب کہ اگر میں اس زمانے کو در کر لوں تو میں اپنی زندگی قائم کی خدمت میں گزار دوں، تو آج ہمیں وہ دور ملا ہے، کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں گزار رہے ہیں۔ خدمت کیسے کی جاتی ہے؟ خدمت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ خدمت امام کے وسائل کہاں سے فراہم ہوں گے؟ تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، خود امام زمانہ علیہ السلام بیان کرتے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے قریب، انسان اسی وقت خدمت اسی وقت کرے گا کہ جب انسان اس شخص کے جس کی خدمت کرنا چاہ رہے اس کے قریب ہو۔ تو ہمیں اگر امام زمان علیہ السلام کی خدمت کرنی ہے، اس دور کو ہم پا چکے ہیں، تو پہلے اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے قائم کے زمانے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا کی ہے، مجھے اس دور کا تو نے انسان بنایا ہے کہ جو قائم کی حکومت کا دور انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ تو ہم اس دور میں پہلی چیز ہے کہ ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں۔ جب ہم پہچانیں گے ہی نہیں کہ کس کی خدمت کرنی ہے تو ہم کیسے خدمت کریں گے؟ تو پہلے ہم پہچان اس لیے کہ رسول اسلام نے کہا من مات مل، کہ جو شخص مر جائے ولم یعرف امام زمان، اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے تو وہ کیسا انسان ہوتا ہے؟ وہ جاہلیت کی پہلے ہمیں اپنے وقت کے امام کو پہچاننا ہے کہ وہ ہیں کون، اس کے بعد جس کی خدمت ہم انہیں پہچان لیں تو پھر ان کی خواہشات کو ہم پیش نظر رکھیں کہ وہ امام چاہتا کیا ہے، ہم ان کی پسندیدہ چیزوں کو دیکھیں کہ وہ امام کن کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور ان چیزوں کی لسٹ بنائیں کہ جن چیزوں سے امام کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب یہ ایک طرف ہم پسندیدہ چیزوں کو رکھیں گے، ایک طرف ناپسندیدہ چیزوں کو رکھیں گے، تو جب یہ لسٹ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی، مثلا نماز فجر میں مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا امام زمانہ کو بہت پسند ہے، تو اس وقت کے جس وقت سے مؤذن صبح کی نماز کی وقت اذان دینے آتا ہے مسجد میں، تو اس وقت ہم مصلی پہ چلے جائیں، امام زمانہ علیہ السلام کی یہ خدمت ہے، اس لیے کہ پسند ہے امام کو۔ نماز شب، امام زمانہ خود کتنی مرتبہ، کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں امام زمانہ نے اپنے شیعوں سے خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ مجھے نماز شب پڑھنے والے بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو اس طرح ہم امام کی خدمت، یعنی ان کی خواہشات کو پامال نہ ہونے دیں، بلکہ ان کی خواہشات کا احترام کریں، ان کی خواہشات کا ریسپیکٹ کرے، ادب کرے کہ ہم جس سرتاج کے ماننے والے ہیں،
جس شہنشاہ کی حکومت میں جس کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں، اس امام کو یہ چیزیں پسند ہے. کیا چیزیں ناپسند ہے؟ مثلا خدا کی توحید کا انکار کرنا، وہ امام کو پسند نہیں ہے. رسول کی رسالت سے اپنے منہ کو موڑ لینا، ان چیزوں کو امام پسند نہیں کرتے. علی کی ولایت سے دور ہو جانا، یہ وہ مرض ہے کہ جس کو امام زمانہ علیہ السلام قطعا پسند نہیں کرتے. تو ان ناپسندیدہ چیزوں کی ہم لسٹ بنائیں امام. اب اس کے بعد جو عام ہمارے معاشرتی زندگی کی چیزیں، مثلا غیبت، برائی، حسد، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، ایک دوسرے پر بیجا تہمتیں لگانا، ایک دوسرے کی توہین کرنا، مومنین کو آپس میں لڑوانا، یہ میں مثال دے رہا ہوں جو قرب ذہنی کے لیے بہت بہترین ہے. لوگ اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو امام کو ناپسند ہے. تو ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ان چیزوں سے اجتناب کریں. تو امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ زمانہ میں در کر لوں تو میں خدمت قائم کروں گا. تو آج اللہ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے. صبح اٹھتے ہیں، شام تک ہم زندگی گزار رہے ہیں، رات تک ہم جاگ رہے ہیں. تو کیا ہے، کس کی بدولت ہم آج زندہ ہیں، کس کی امامت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ اس امام کو ہم نہیں پہچان پا رہے. کیسے ہم ان کی خدمت کریں گے؟ امام غیبت کے بعد جب ظہور کا زمانہ آئے گا تو امام کے ظہور کے زمانے کے قصیدے تو ہم سب ہی پڑھتے ہیں کہ جب ظہور ہوگا تو عدل و انصاف کا ہر طرف شور ہوگا، ظلم و جور کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، ظالمین کا کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوگا. یعنی امام کا جب ظہور ہو جائے گا تو امام کے ظہور کے وقت ہر طرف امن و امان قائم ہو چکی ہے، ہر طرف لوگ پیار و محبت سے رہیں گے، مومنین ایک دوسرے کی. تو یہ جو غیبت کا دور ہے، ہم امام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر ہم اپنی فیملی میں صرف رہتے ہیں، اگر ہسبینڈ وائف چند بچے ہیں، تو ہم اپنے معاشرے میں جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم ایک فیملی میں اگر زندگی گزارے تو اپنی فیملی میں ہم عدالت امام کو ملوز خاطر رکھیں. ہم صبح سے لے تک شام تک خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، خدا کے دین کو فالو کرتے ہوئے نماز فجر میں پیرنٹس اہتمام کریں. اذان ہونے والی اس سے پہلے نماز شب کے لیے اٹھ جائے. چھوٹے بچے ہیں، وہ بچپنے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو میرے والدین بچپنے سے، بچے اگر دیکھیں گے کہ والدین نماز فجر سے پہلے اذان کے آواز سنتے ہی اٹھ جاتے ہیں، یا اس سے چند منٹ پہلے نماز شب کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ بچے اسی تربیت کو حاصل کرتے، اسی ماحول میں پروان چڑھتے ہوئے پھر اپنے والدین کو دیکھیں گے کہ یہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کے لیے دعائے ندوہ پڑھا جاتا ہے، کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے رو رو کر این طالب و بے دبل المقتول این الحسن و این الحسین کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں. تو جب بچے دیکھیں گے کہ میرے والدین کسی امام کی بات کر رہے ہیں کہ جو پردہ غیب میں ہے، کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، تو ایک انتظار نسل صحیح. پروان چڑھے گی، ایک معاشرہ تیار ہوگا. ہم اپنے آپ سے، اچھا، اپنی ذات سے ہم وہ امام صفات زمانہ کی کیا ہے خدمت کو جو شروع کریں. امام صادق علیہ جی السلام نے امام زمانہ علیہ السلام کی شیعوں کی صفات بیان کی ہیں؟ اس میں سے کچھ جی تھوڑا سا آپ نے ان چیزوں کی طرف توجہ مبذول کی ہے، ان صفات کو ذرا سا اور مزید کھول کے اگر بیان کر پاتے. یقیناً امام زمانہ علیہ السلام، میں جو ابھی بیان کر رہا تھا، ان میں سے اگر بغور آپ متوجہ ہو کر اسے اگر سماعت کریں تو ان میں وہ صفتیں ہی ہیں، ان صفتوں کی جھلکیاں ہیں کہ جو امام صادق علیہ السلام کی حدیث کی روشنی جی میں بھی بالکل. میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. صاحب مکیال المکارم نے اپنی کتاب میں ان صفتوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا کہ کس طرح کا امام کا غلام ہو، ایک امام کی کنیز کن کوالٹیز کی مالکہ ہوگی، امام زمان علیہ السلام کا شیعہ کن چیزوں کا متحمل، اس کے وجود میں، اس جسم سے، اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے کن چیزوں کی خوشبو آئے گی. میں یکے بعد دیگر چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو ساتھی ہوں گے، کہ جو ان کے صحابی، ان کے اصحاب، ان کے چاہنے والے ہوں گے، ان کے ماننے والے ہوں گے، ان کی امامت کے اقرار کرنے والے ہوں گے، ان کے اوصاف کیا ہوں گے. اب میں آپ کی خدمت بیان کروں، امام بیان کرتے ہیں کہ وہ قلب محکم کے مالک ہوں گے. یعنی ان کا جو دل ہوگا، اس دل میں اگر امام کی امامت ہوگی تو اس میں شک و شبہ نہیں ہوگا. وہ اپنے امام بے کی شک. امامت پر اس طرح قائم ہوں گے کہ جس طرح ایک انسان دوپہر میں سورج کی دھوپ کو، سورج کی روشنی کو دیکھتا ہے تو انکار نہیں کر سکتا کہ دن کا اجالا نہیں ہے، دن نہیں ہے. اسی طرح جب امام کا شیعہ غیبت کے دور میں ہوگا تو اس کا دل جو ہے وہ محکم ہوگا، وہ امام کی امامت پر اقرار اس طریقے سے کرے گا کہ کبھی انکار اور شک و شبہ میں نہیں پڑ سکتا. اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کہ ان کے قلوب، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے شیعوں کے جو دل ہوں گے وہ لوہے کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے. یعنی اس کے اندر کوئی بھی ایسی کمزوری، کوئی ایسی ناتوانی نہیں ہوگی کہ جس کے متعلق
وہ کہیں پہ بھی اپنے آپ کو صراط مستقیم سے دور کر لیں گے۔ اس کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ امام صادق کی زبانی صفات شیعہ کی جو کہانی بیان ہو رہی ہے، امام بیان کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے شیعوں کی ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ وسوسوں سے دور ہوں گے، وہ فتن و فساد سے دور ہوں گے۔ اس کے بعد خدا کی ذات میں کسی طرح کی بھی شک کی گنجائش ان کے یہاں نہیں ہوگی، یعنی وہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوں گے اور کبھی بھی خدا کی وحدانیت سے دور نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کہ دشمن کے جس علاقے کا رخ کریں گے اسے فتح کر لیں گے۔ یہ امام زمانہ کے شیعہ کی ایک صفت ہے کہ دشمنوں کے جس علاقے کا بھی وہ رخ کر وہ تو شجاعت حیدر کررار کا قصیدہ پڑھتے پڑھتے پروان چڑھیں گے اور جوان ہو جائیں گے، تو دشمن کے جس علاقے میں بھی جائیں گے اس علاقے کو فتح کر لیں گے۔ اس کے بعد برکت الہی کے خواہاں ہوں گے، اللہ کی برکتوں کی تمنا ان کے دل میں ہوگی، وہ اللہ کی برکتوں کے خاصگار ہوں گے۔ یہ نہیں کہ وہ دنیاوی چیزوں کے خاصگار ہوں گے، مجھے دنیا کی یہ چیز مل جائے، دنیا کی وہ چیز مل جائے، بلکہ ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کا دل، ان کا پورا وجود وہ خدا کی وحدانیت، خدا کی محبت کے سمندر میں ڈوبا ہوگا۔ وہ اللہ کی برکتوں کی تمنا کریں گے، اللہ کے عذاب کے حوالے سے ڈرتے ہوں گے، یعنی متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ اس کے بعد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس طریقے سے جائیں گے جس طرح عقاب پرندہ جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ یہ صفت ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں کی۔ پھر امام بیان کرتے ہیں کہ وہ جو امام زمانہ کا شیعہ ہوگا وہ جان نثار ہوگا، کس پر؟ اپنے وقت امام پر، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان کو قربان کرنے والا ہوگا۔ اپنی جان، ایسا نہیں ہے کہ جہاں جان کے خطرے کی بات آئی وہ اپنے آپ کو امام زمانہ سے دور کر لے گا۔ کربلا والے جو اصحاب امام حسین تھے، جو امام حسین علیہ السلام کے جانثار تھے، انہی کی طرح امام زمان علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے، ان کے چاہنے والے ہوں گے۔ چاہے دولت لٹانے کی بات آئے تب بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھیں گے، چاہے اولاد لٹانے کی، اولاد کو قربان کرنے کی بات، یعنی دنیا کی قیمتی سے قیمتی شے بھی ان کی زندگی میں بہت قیمتی معلوم ہو، لیکن اگر امام زمانہ پر ان چیزوں کو قربانی، ان چیزوں کو نثار کرنے کی بات آ جائے تو وہ امام زمان علیہ السلام کی ذات پر ان چیزوں کو قربان کر دیں گے، اور کبھی بھی ان چیزوں سے دریغ نہیں کریں گے کہ یہ چیز میرے ہاتھ سے چلی جائے، نہ یہ کہ اپنے جان کی، بلکہ ان کا مقصد حیات، ان کی زندگی کا مقصد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ اس کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کا شیعہ شب زندہ دار ہوگا، وہ اہل مناجات ہوں گے۔ اہل مناجات یعنی خدا کی بارگاہ دعائے کمیل پڑھنے والے ہوں گے۔ یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا سری الرضا کہنے والے ہوں گے، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، صحیفہ سجادیہ کی ان دعاؤں کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ جس طریقے سے ایک انسان کسی اچھی چیز کو لذتوں کے ساتھ کس طرح کھاتا ہے، یا ایک ایسے سفر پہ انسان جاتا ہے جو اس کی آنکھوں کو اس کا منظر بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کے شیعہ امام کے ساتھی اہل مناجات ہوں گے، یعنی ان کو قرآن مجید پڑھنے میں لطف آئے گا، اچھا، اس میں سے دعائے اس میں امام زمان غیبت پڑھنے میں انہیں مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ جی غیبت کے دور میں جس طرح آپ دعاؤں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ غیبت کے دور میں امام زمان علیہ السلام کا جو دور ہے اس میں امام جی صادق علیہ السلام نے کن خاص دعاؤں کو پڑھنے کی تاکید کی ہے؟ یوں تو تمام دعائیں ہی پڑھنی چاہیے، بعض حفاظت کی ہیں، بعض غفلت کو دور کرنے کی ہیں، بعض مختلف امور کے لیے، جو اس دور غیبت کے لیے مخصوص تاکیدن جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے اس طرف بھی ہماری توجہات کو مبذول فرما دیتا جی جی امام صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ایک پورا چیپٹر، ایک پورا سلیبس ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ اس میں امام نے غیبت کے دور میں جو مشکلات آنے والی ہیں، جو پریشانیاں آنے والی ہیں، تو جب امام اس دور کا ذکر کرتے تو یہ تو امام کے جو چاہنے والے تھے، امام کے جو صحابی تھے، وہ پوچھتے تھے کہ اس دور میں مولا ایسی مصیبتیں آئیں گی، اتنے زحمتوں کا دور ہوگا، اتنی پریشانیاں، اور اس وقت امام زمانہ بھی اپنے شیعوں کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوں گے، تو مولا اس دور کے شیعوں کے حوالے سے کچھ ایسا راستہ بتائیں، کوئی راہ نجات بتائیں، کس طریقے سے وہ لوگ اپنی ان پریشانیوں سے دور ہوں گے، کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی ایسے ہی مناجات۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت سے اذکار بتائے، بہت سی دعائیں، فقط نہیں یہ کہ امام صادق بلکہ دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی بیان کیا۔ اب ایک دعا جسے دعائے غریق کہتے ہیں، اس کے متعلق امام بیان کرتے ہیں کہ جب غیبت کا دور ہو تو اس دور میں ایمان کے جانے کا بڑا خطرہ ہے، اس دور میں شیعوں کو چاہیے کہ دعائے غریق
کثرت کے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے. میرے اللہ میرے قلب کو دین پر ثابت قدم رکھ. تو یہ دعائے غری کے متعلق امام کی حدیث ہے، اور شیعوں کو چاہیے کہ اپنی نماز کی دعائے قنوت میں پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں. صبح کم سے کم جب اٹھے تو اٹھتے ہی امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں السلام علیکم صاحب الوقت والزمان بھی کہیں اور دعائے غریق پڑھیں. بازار میں جائیں، گھر سے باہر کسی سفر پہ نکل رہے ہیں تو دعائے غریق پڑھیں. کتنا ٹائم لگے گا؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین. 1 منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے. تو اس دعا کے متعلق امام صادق علیہ السلام کی بڑی تاکید ہے کہ اس دور میں شیعوں کو چاہیے کہ اس دعا سے فائدہ اٹھائے، اس دعا سے سہارا لے، تاکہ خداوند کریم، دعاؤں کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، دعاؤں کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. کچھ اذکار ایسے ہیں کہ جس کا انسان اگر عادی ہو جائے، اس ذکر کو برابر پڑھتا رہے، تو چند دنوں کے بعد اس ذکر کے اثرات اس کے سامنے ظاہر ہوتے. تو امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ اس دور میں تم اس دعا کو پڑھو تاکہ اللہ تمہیں مشکلات سے بچائے، اللہ تمہیں پریشانیوں سے نجات دے. اور آپ دعا بھی کریں کہ خداوند کریم ہم سب کو ان آفتوں سے، ان مصیبتوں سے محفوظ رکھے کہ جو دور غیبت کی مصیبتیں ہیں. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایمان کے جانے کا خطرہ ہے. اب میں کتنی تشریح کروں کہ اس دور میں ایمان کے جانے کا خطرہ کہاں کہاں ہے. انسان گھر میں ہے تو ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، انسان گھر سے باہر ہے تو ایمان کے جانے کا خطرہ ہے. آج وسوسوں کا اتنا دور حاوی ہے، اس طریقے سے توحید پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اس طریقے سے رسالت کی عظمتوں پہ حملے کیے، اس طریقے سے ولایت، امامت، اہل بیت علیہ السلام کی محبتوں کو پامال کرنے کی بیجا کوششیں کی جا رہی ہیں. ایسی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خدا نے جن چراغوں کو روشن کیا ہے، کوئی بھی آندھی، کوئی بھی طوفان، کوئی بھی ہوا ان چراغوں کو وہ بجھا نہیں سکتی. تو ہم اور آپ بس اپنی ذات کی حفاظت کی خاطر، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی خاطر، یہ جو وائرس دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اللہ کا احسان ہے، محمد والے محمد کی محبتوں کا شکریہ کہ صدیوں پہلے انہوں نے ہم سب کی ہدایت کا سامان فراہم کر دیا کہ اے علی کے شیعو، اے علی کے چاہنے والوں، اپنے آپ کو کبھی بھی مطمئن نہ سمجھنا، تنہا نہ سمجھنا. تم اکیلے ہوگے، مشکلات اکیلے آئیں گی. 14 مشکل کشا پہلے سے ہماری مشکل کشائی کے لیے موجود ہے. تو سبحان ان اللہ، چیزوں کو سبحان ہم اللہ. غیبت کے دور میں اب محسوس کریں، اور ان چیزوں کو وہی انسان محسوس کر سکتا ہے کہ جو نجاست سے، کثافت سے، برائی سے، عیب سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیں بس پروٹیکٹ کرنا ہے. جب نجاستوں سے ہم دور رہیں گے تو پھر اہل بیت علیہ السلام خود ہمارے قریب آ جائیں گے. اس لیے کہ خدا نے کہا ہے کہ لیوسب عنکم الرجس اہل البیت، تمام بیت. نجاستیں اہل بیت سے دور ہیں. نجاست سے دور ہو جائیں، ہم امام زمان علیہ السلام سے قریب ہو جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، امام زمان علیہ السلام کے دور کی بات ہو رہی ہے اور عصر ظہور کی بات ہو رہی ہے. امام کی غیبت کے دور میں وہ کون سی برکات ہیں جو کہ امام صادق علیہ السلام نے اس کی خوشخبری دی ہے؟ اس طرف بھی توجہ ہماری مقبول فرمائیں. جی جی، دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور خود وہ برکت الہی ہے کہ جس کے اتنے اثرات ہیں. یعنی امام آ جائیں گے سامنے، امام اپنے شیعوں کی آنکھوں کے سامنے ہیں. ہم اور آپ آج امام زمانہ کو پکارتے ہیں، ہم اور آپ آج امام زمانہ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسی دعائیں پڑھتے ہیں، ایسے اذکار پڑھتے ہیں، کچھ ایسے اعمال انجام دیتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے. مشیت الہی کچھ اور ہوتی ہے. کسی کو امام کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے، کسی کو زیارت کا شرف نہیں حاصل ہوتا. لیکن جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو یہ خود ایک ایسی عظیم برکت ہے کہ جس کا ہم جتنا شکریہ ادا کریں گے. یعنی انسان جس چیز کا خواب دیکھ رہا ہے، انسان جس چیز کی تمنا کر رہا تھا، وہ اس کے سامنے ہے. تو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد جو برکت، جس کے متعلق خود امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب میرے فرزند قائم کا ظہور ہوگا تو ایک ایسی برکت ہوگی کہ مومنین دنیا کی ضرورتوں سے بے نیاز ہو جائیں. اللہ آج ہم اکبر. اور آپ اعلان کرتے ہیں، آج ہم اور آپ ڈونیشن کے لیے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ نے جنہیں نوازا ہے، جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب دولت ہیں. آج آپ ایک چینل چلا رہے ہیں، یا یوں ہی چینل نہیں چل رہا، اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم لگی ہوئی ہے، اس کے پیچھے پیسوں کا ایک انبار لگتا ہے، تب جا کے ایک پروگرام آپ وہاں سے براڈ کاسٹ کرتے ہیں. تو آج ضرورت ہوتی ہے، آج غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو
آج معاشرے کے وہ پسماندہ طبقہ کے جو ضرورت مند ہے اس کے گھر تک اناج پہنچانے کے لیے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں۔ آج ہم $1000 اگر بانٹے تو ڈالر کم ہے، لینے والے بہت ہیں۔ امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب قائم کا ظہور ہوگا تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ لوگ دینی رقم لے کر باہر نکلیں گے کہ کوئی لے لے، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یعنی ہر انسان امام زمانہ کے ظہور کے بعد اتنا غنی ہو جائے گا، امام زمانہ علیہ السلام کے بعد اتنا اتنی دولت مندی کے ساتھ زندگی گزارے گا کہ اسے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو پھر ظلم معاشرے میں نہیں رہے گا۔ وہ دور ہوگا کہ جس پر 100% اگر کہا جائے یعنی بہت ایسی عدالت معاشرے میں قائم ہو جائے گی کہ جس کے بعد ظلم و جور کا کہیں پہ بھی کوئی ڈیرا نہیں ہوگا، ہر طرف امن و امان۔ آج معاشرے میں پریشانیاں اس لیے کہ ظلم کا زمانہ ہے، آج معاشرے میں مشکلات اس لیے ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حق کو غصب کر رہے ہیں، جس کا جو حق ہے اس تک وہ حق پہنچ نہیں پا رہا ہے، لہٰذا کوئی بہت زیادہ اوپر چلا جا رہا ہے، کوئی بہت زیادہ نیچے چلا آ رہا ہے۔ لیکن جب امام کا ظہور ہوگا تو امام استحقاق کے مطابق حق کو پہنچائیں گے، جس کی جتنی ضرورتیں ہوں گی اسے اتنی ضرورتوں کے مطابق چیزیں مل جائیں گی۔ تو اس دور میں نہ کوئی چوری کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ جھوٹ بول کے زیادہ پیسہ نہ زرخیزی ہوگی، نہ جمع اندوزی ہوگی۔ یہ نہیں کہ اچھا، ہم بعض بینک بعض بیلنس کر لیں بعض کہ کل لوگوں کیا کا ہونے والا ہے تو آج سے ہی ہم ایف ڈی کرا لیں، وہ دور ویسا ہے۔ یعنی امام کے ظہور کی برکت یہ ہوگی کہ دینے والے نظر آئیں گے، لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے جیسے ہی ظہور ہوگا، یعنی ظہور پذیر ہوگا، فوراً جو ہے وہ تمام مشکلات برطرف ہو جائیں گی، حالانکہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک طویل جنگوں کا دور ہے اور فتوحات کا دور ہے، تبلیغ کا دور ہے، اس میں اصل شریعت کو پیش کرنے کا دور ہے۔ ان تمام امور پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنے کہ مطلب یہ بتدریج ہوگا، اوور نائٹ جو ہے وہ ایک دم تمام مشکلات لوگوں کی برطرف نہیں ہوگی۔ گو کہ آیا کہ 1000 سال سے بہتر وہ ایک رات ہے جس میں ہم تمہارے معاملے کو درست کر دیں گے۔ اس بات کو بھی کھول دیں اور اس بتدریج صحیح ہونے والے معاملے کو۔ دیکھیے خداوند کریم نے اس کائنات کو ایک نظام کے تحت چلایا ہے، وہ کہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے، وہ کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک، کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ جب اس نے اس نظام کائنات کو چلایا، جب اس نے اس دنیا کو بنائی تو ایک نظام کے تحت بنایا۔ وہ چاہے تو لمحے بھر میں صاحب کن ہے، ایک لمحے میں ساری دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس کی خداوند کریم کو خواہش ہو، جو چیز خداوند کریم کرنا چاہتا ہو تو وہ ایک لمحے میں ہو جائے گا۔ لیکن خدا ایک نظام کے تحت درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، حضرت آدم آئے، حضرت آدم کے بعد ایک سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا، پھر وہ 1,24,000 نبیوں کا ایک سلسلہ ہوا، پھر اس کے بعد ہمارے آخری نبی کا دور آیا۔ نبی کے بعد پھر نبی جب جانے لگے تو اپنے جانے کے بعد اسلام کے تحفظ کے لیے وہ جو شریعتیں پیغمبر اسلام نے نافذ کی تھی، ان شریعتوں کے تحفظ اور پروٹیکٹ کے لیے امامت کا سلسلہ رکھا۔ کوئی ہو کہ جو میں نے قرآن پیش کیا ہے تو قرآن جب خطرے میں ہو تو کوئی ایسا قاری ہو کہ جو نوک نیزہ کی بلندی سے بھی قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرے تاکہ سمجھ میں آئے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، جو پیغمبر کی حدیث ہے اس حدیث کا مصداق کوئی قرار پائے۔ ہم نے جو اتنی زحمتوں کے ساتھ اسلام پہنچائے تو کوئی ہو کہ جو پروٹیکٹ کرے، جو اسے محفوظ رکھے۔ تو مولا کائنات سے لے کر امام زمان علیہ السلام تک وہ دور ہے کہ جہاں پہ ایک شریعت کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ تو جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ معجزاتی طور پہ ایک لمحے میں ہی سارا نظام قائم ہو جائے گا۔ ہم اور آپ اکثر لفظ رجعت سنتے ہیں کہ رجعت ہوگی، رجعت کس کی ہوگی؟ وہ لوگ کہ جو غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں جن کے حق کو غصب کر لیا گیا، جو امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں مصیبتوں میں مبتلا کیے گئے، ان کے حق کو غصب کر کے انہیں کسی طرح پریشان رجوع کیا گیا، تو ایسے لوگوں کو بھی بلایا جائے گا۔ اچھا، نظریہ رجت جو ہے وہ ضروریات مذہب امامیہ میں سے اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جو رجت کے اوپر عقیدہ نہ رکھے وہ جو ہے وہ صحیح مسلم عقائد نہیں رکھتا۔ تو اس دور میں جن کی رجت ہوگی وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا ایک عام آدمی بھی واپس آئے گا یا اس میں خواص ہوں گے، یا وہ خاص مظلومین جن کو بے دردی سے قتل کیا گیا، جن کا قصاص نہیں ہوا؟ اس پر تھوڑی سی گفتگو فرما دیں۔
देखिए, रज्जत ऐसे अफ़राद की होगी, जो रिवायतों का मफ़हूम मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। वो लोग के जो ग़ैबत के दौर में सताए गए हैं, वो लोग के जो ग़ैबत के दौर में मग़सूब यानी उनके हक़ को ग़स्ब कर लिया गया, वो लोग के जिन्हें उनके हक़ से दूर रखा गया। तो अल्लाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर की बरकत से ऐसे मज़लूमों को उठाएगा। ऐसे लोगों को फिर से वापस पलटाएगा और उन ज़ालिमों के जो सरकश थे, जो जाबिर थे, कि जो अपने ज़ोम हुकूमत में किसी को कुछ नहीं समझते थे। उन्हें इस बात का एक गुरूर हो गया था कि हम ही हम हैं, मैं ही मैं हूँ। तो अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को भी, ताकि इन मज़लूमों को उनके उनका हक़ दिया जाए और वो ज़ालिम के जो जिन्होंने ज़ुल्म किया था, अल्लाह उन्हें सज़ा दे। एक वो तबका है। दूसरा तबका वो है कि ग़ैबत के दौर में या इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले के अदवार में जो लोग गुज़रे हैं और वो मोमिनीन, वो सालेह के जिनको एक कमाल तक पहुँचना था, जिनको एक बुलंदी तक पहुँचना था, उनका कमाल उनके ज़माने के ज़ुल्म सितम की नज़र हो गया। तो अल्लाह उन्हें रजत के ज़रिए वापस लाएगा, अल्लाह उन्हें इमाम ज़माना के ज़हूर की बरकत से वापस लाएगा और उन्हें उनके इस्तेहक़ाक़ के मुताबिक दिया जाएगा, ताकि वो उस कमाल तक पहुँच जाएँ कि जो ज़ुल्म के सबब, सितम के की वजह से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले अपने इस कमाल से महरूम रह गए, अपनी इन नेमतों से महरूम रह गए। तो ये रजत का नज़रिया हमारा मुसल्लम नज़रिया है और इंशाअल्लाह किसी दिन एक रजत के उन्वान से एक प्रोग्राम होगा, तो मुकम्मल कि जो ये कुरान और हदीस इस हवाले से क्या हमें ये पैगाम दे रही है, अच्छा, अमूमन मासूम अमूमन इंसान की अमूमन है रिसालत का कि क्या हम अंदाज़ा है। तमाम लोगों को हाज़िर करेंगे। एक तो ये है तमाम का पलटना, और एक है कि हम चंद ग्रोहों को, इसको इसको थोड़ा-सा खोलें। जी। यानी ऐसा नहीं कि रजत जितने में अलिफ का या सबकी रजत नहीं होगी। ये जो मैंने तबका बताया आपको कि वो कि जिनका हक गस्ब कर लिया गया है, वो नेक और साले मोमिनीन के जो अपने कमाल से महरूम रह गए, अपने हक से महरूम रह गए, अल्लाह उन्हें लाएगा। एक तो ये तबका हो गया। एक तबका सही है। वो है कि जिन्होंने ज़ुल्म सितम किया, जो अल्लाह के इक़्तिदार से अपने आप को गाफ़िल रखे हुए थे। वो समझते थे कि कुदरत तो मेरी है। थोड़े दिन की हुँ, हुकूमत अल्लाह ने उन्हें दे रखी थी, तो वो अपने आप को समझ रहे थे कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो ऐसे ज़ालिमों को इबरत के लिए अल्लाह वापस लाएगा कि जो वादा खुदा का है, जो अल्लाह ने वादा किया था कि मैं मज़लूमों को उसका हक दूँगा और ज़ालिमों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाऊँगा, ऐसे ज़ालिमों को अल्लाह वापस लाएगा, ताकि वो अपने निशाने इबरत के खुद गवाह बन जाएँ कि अल्लाह का वादा अल्लाह। सच्चा है, कौल खुदा में कोई भी कजी अल अयाज़ु बिल्लाह नहीं। सही। अच्छा, जिस तरह से एक आम आम लोग हैं, जैसे हम अभी पारा चनार का ज़िक्र करें कि जो हमारे जी। 6, 7, 8 असातिज़ा को जिन पर बेदर्दी से हमला हुआ, कुल्हाड़ियों के वार किए, फायरिंग की, टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया। अब यकीनन हुकूमत की जानिब से बेहिसी है, और चूँकि अगर हम आबादी में क क देखें, एक अवाम में देखें, तो अब ये हो गया है कि मसलक देखकर एहतजाज किया जाता है। चूँकि मोमिनीन थे, इसलिए सन्नाटा तारी हो गया। तो इस तरह के लोग जिनके खून का क़सास बिलाखिर नहीं लिया गया, इन हवाले से। यकीनन हम इस वाक़ये पर अफ़सोस करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मेरे परवरदिगार, मज़लूमों का खून कब तक बहाया जाएगा? ज़ालिम कब तक मज़लूमों के खून से होली खेलेंगे और अपनी हुकूमत का जश्न मनाएँगे? मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ कि जल्द अज़ जल्द इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर फ़रमा, ताकि इमाम के चाहने वाले के जो इस आज के दौर में मुसीबतों में मुब्तला हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। मेरे परवरदिगार, इन गरीब, बेकस, यतीमान इमाम ज़माना की मदद फरमा, तुझे जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की यतीमी का वास्ता है। दूसरी बात कि ये जो हुकूमत खामोश है या जहाँ भी ज़ुल्म हो रहा है, भाई का कत्ल जब करे भाई, नस्ल आदम समझ में आती है। जहाँ भी ज़ुल्म हो रहा है, तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों का तौर और तरीक़ा यही रहा है। हम या हुसैन कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम मज़लूमों के साथ हैं और ज़ालिमों से हमारा कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है। तो ये जो जिनका आपने ज़िक्र किया कि जो असातिज़ा, यानी इनका मज़हब तो दर्स-ओ-तदरीस था। ये तो छोटे-छोटे बच्चों को ये एक तो मुआशरे को सेहतमंद बना रहे थे ये। ये उन्हें इल्म की यूनिवर्सिटी में, इल्म के मदरसे में उन छोटे-छोटे बच्चों को इल्म की खुशबुओं से मुअत्तर कर रहे थे। तो ऐसे लोगों की शहादत पर, ऐसे लोगों के कत्ल पे अगर हुकूमत या मुआशरा या फिर लोग
چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو. اگر لوگ خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تک عذاب الہی بہت جلد پہنچنے والا ہے. وہ عذاب الہی کے مستحق ہیں. ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. جہاں بھی ظلم ہو بہتے ہیں آنکھ سے آنسو. خدا کا شکر ہمارا ضمیر زندہ ہے. تو اگر اللہ آج لوگ ان ایسے ظلم پر خاموش ہیں تو وہ غور کرے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کا دل پتھر ہو گیا ہے. وہ ایسے لہو کو، ایسے خون کو دیکھ کر بھی ان کا دل نہیں پسیج رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کا رشتہ کسی ظلم کے شجرے سے ہے کہ جہاں پہ ظالموں کی تعداد تو ملے گی، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوا انسان نظر نہیں آتا ہے. تو اگر ہم اللہ دیکھتے کی ہیں کبھی بارگاہ میں کوئٹہ ہم میں، اور آپ دعا کریں کہ خدا ہمیں مظلوموں کے ساتھ حمایت کرنے کی توفیق کرامت فرمائے. کیونکہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کوئٹہ کے اندر 200 جنازے لے کر مائنس ٹیمپریچر کے اندر جو ہے وہ ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ جو ہے وہ جنازے رکھ کر پوری پوری رات بیٹھی ہوتی ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اور یہ واقعات بتدریج مطلب ایک مرحلہ وار جو ہے وہ پیش آتے ہیں. ابھی چنار کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے جو کانکن تھے جو کوئلے کا کام کر رہے تھے ان کو ذبح کر دیا گیا تھا. مطلب مسلسل یہ ظلم ہے. اور اس کے اوپر ہم اب جو ایک انتہا ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ سول سوسائٹی کے اندر نہ ٹیچروں کی کسی بڑی تنظیم نے احتجاج کیا، نہ ہیومن رائٹس والوں نے وہاں پہ کیا اس حساب سے. حالانکہ حکومت پاکستان کا جھنڈا سرنگو ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ قومی سانحہ تھا. اس میں ٹیچر یقیناً مارے گئے تھے. حالانکہ ٹیچر کا رتبہ ایک پوری نیشن کے لیے ایک باپ کا رتبہ اس کا ہوتا ہے. اور وہاں پر دیکھا گیا کہ یقیناً کچھ اس کے اوپر سرکاری طور سے کوئی کسی کے کان پہ جو نہیں رہیں گی. یہ تمام معاملات ہیں کہ مستقل مظلومین کا خون بہایا جا رہا ہے. حالانکہ چاہے وہ ٹیچر کا کوئی مسلک کوئی بھی ہوتا ہے، وہ ٹیچر تھا. جب آپ کسی مریض ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس سے پوچھتے نہیں کہ تمہارا دین، تمہارا مذہب، تمہارا کیا ہے، کوئی مذہب ہے کہ بھی نہیں ہے. آپ اس کو اپنا مرض بیان کرتے ہیں، وہ آپ کو اس کی دوا دیتا ہے. اسی طرح ٹیچر کا معاملہ ہے. ٹیچر پوچھ کے نہیں پڑھاتا کہ تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو، تمہارے باپ کا کیا دین ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی. مگر افسوس کی بات یہ کہ پاکستان میں احتجاج کرنے سے بھی پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب مرنے والا، شہید ہونے والا کون ہے اور اس کا دین کیا تھا. تو اس طرف ایک عام بے حسی ہے جس کے اوپر ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے. ہم یہ بات نہیں کرتے اور ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جو ہے اس کے اوپر آواز اٹھی اور شرمندہ کرنے کی کوشش لوگوں نے کی ہے. مگر سرکاری طور سے اور عام سول سوسائٹی کے اندر اس کے اوپر جو نہیں رینگتی. اور یہ ایک عجیب، مطلب جتنا دردناک یہ واقعہ ہے اس سے زیادہ دردناک یہ بے حسی ہے. میں چاہوں گا 2 لفظ قبلہ اس پر بولیں پھر ہم آگے بڑھیں. یقیناً ہم اور آپ اگر اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، اگر ہم اور آپ واقعی دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں اور جہاں جہاں بھی جو بھی انسانیت کے پرچم تلے زندگی گزار رہا ہے تو وہ ظالموں کے خلاف ہوگا، وہ مظلوموں کے ساتھ ہوگا، مظلوموں کی آواز سے آواز ملائے گا. یہ جو چند اساتذہ کی میتیں اٹھائی گئی، یہ فقط چند اساتذہ کی میتیں نہیں اٹھی، بلکہ ایک ایسے معاشرے سے انسانیت کا جنازہ اٹھا کہ جہاں پہ لوگ خون کو دیکھ کر بھی خون پر سیاستیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں پہ لوگ میتوں کو دیکھ کر بھی ان کا دل نہیں روتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طبقے کی طرف جا رہے ہیں، وہ اس منزل کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ ان قریب ظالمین پلٹائے جائیں گے. یہ جتنے ظالم ہیں، یہ جو ظلم کیے کر رہے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی خداوند کریم نے ظالم کو برداشت نہیں کیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے بے دینی خدا برداشت کر سکتا ہے کہ عنقریب تم جاؤ کے اپنے آپ کو راہ ہدایت سے متوسل کرو گے، دیندار ہو جاؤ گے، لیکن خدا ظلم کو کبھی برداشت نہیں کرتا. وہ ایسے طبقے کو کبھی برداشت نہیں کرتا کہ جو خدا کے بندوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں. کیا آپ کو اور ہم کو یہ تاریخ انسانیت یا آج بھی ان دنیا کے کیمرے کے سامنے وہ منظر نہیں ہے کہ جو سن 61 ہجری میں کربلا میں یزید اور لشکر یزید نے امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام حسین، انصار امام حسین، اولاد امام حسین علیہ السلام پر جو ظلم و ستم کیے تھے. آج سن 61 ہجری کے بعد 1444 ہجری ہے. آج کربلا میں آئیں اور دیکھیں کہ ظالم کا تخت و تاج کہاں ہے اور مظلوموں کی شہنشاہی آج بھی باقی ہے. آج بھی لوگ مظلوم کی بارگاہ میں جا کر کہتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کوئی مسلک، کوئی مذہب، کوئی شریعت، کوئی ریلیجن ایسی دنیا میں ایسا مذہب نہیں ہے
کہ جو آج امام حسین علیہ السلام کے سامنے سلام عقیدت عرض نہ کرتا ہو، اور پوری دنیا میں چاہے وہ کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہیں، یزید اور ظالموں پر لوگ آج لعنتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہے اور ظالموں کو اللہ کے بڑے کردار تک پہنچاتا ہے. تو وہ لوگ کہ جو اس وقت ابھی تک بھی خاموش ہیں کہ وہ کسی ایک ایسے مسلک سے تعلق تھا کہ جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا ہم کیوں بولیں. مظلوموں کا مسلک کچھ نہیں ہوتا، ظالموں کا مذہب کچھ نہیں ہوتا. ظالموں کا مذہب ظلم ہے، مظلوموں کا مذہب ہمدردی ہونا چاہیے کہ خداوند کریم انہیں ایسی نظر سے دیکھتا ہے کہ جس کو اللہ محترم سمجھتا ہے. تو ہم اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا دل مظلوموں سے غافل ہے اور ظالموں کی حمایت، کبھی کبھی تو خاموشی بھی، بعض لوگ ایسے کہ ہم کیوں بولیں، ہمارے بولنے سے کیا ہوگا. آپ کے بولنے اور نہ بولنے کا اثر آپ کو اور ہم کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہم اپنے دل کو محسوس کریں، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ کیا ظلم کے سننے اور ظلم کو دیکھنے کے بعد ہمیں اپنے دل میں ظالموں کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں. اگر ظالموں کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے تو الحمدللہ کہے کہ یا اللہ ابھی ہم انسان باقی ہے، ابھی ہم آدمی باقی ہیں. اگر ظالموں کے ظلم کے بعد 7 اساتذہ شہید کر دیے گئے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، وہ اپنے بابا کی میت پر، ان کی زوجہ ہوں گے، ان کے بوڑھے والدین ہوں گے، وہ اپنے بچوں کی میت پر آ کر جب زار و قطار وہ گریہ کر رہے ہوں گے، اس کے باوجود اگر ہمارا دل نہیں رو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اندر سے یزید ہو چکے ہیں، ہم اندر سے پتھر ہو چکے ہیں. پتھر بولنا بھی یزید کو، پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے، کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی روئے. تو ہم اور اللہ آپ اکبر، اپنے کو اللہ اکبر، ظلم اور ظالم کے اللہ لشکر اکبر، سے نکالیں، مسلک اور مذہب کی زنجیروں سے اپنے کو آزاد کریں. جب ہم ان آزاد چیزوں کریں. سے آزاد ہو جائیں گے تبھی تو خدا کا ہم پر رحم و کرم ہوگا. اگر آج ہم مظلوموں کے حوالے سے نہیں آواز اٹھائیں گے تو کل ہم پر بھی ظلم ہوگا. اللہ اسی طرح دنیا ہمارے سامنے خاموش رہے گی. تو اللہ کی بارگاہ اللہ میں ہم دعا کریں کہ یا اللہ غیبت کے اس دور میں ہم زیادہ سے زیادہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کریں، اور جو بھی امام کا دشمن ہے اس سے ہم برملا اظہار برات کریں کہ ہمارا ایسے کسی طبقے سے تعلق نہیں ہے کہ جو رسول اور آل رسول کا وفادار ہے. بالکل صحیح. اچھا، امام زمانہ علیہ السلام کی امام صادق علیہ السلام سے کیا شباہت ہوگی روایات کی روشنی میں بیان فرمائیں. دیکھیے ہر نبی یا ہر امام، سب میں اللہ کی وہ طرف سے وہ تمام صفتیں پائی جاتی ہیں کہ جو صفت کمال ہے. ہر امام میں، ہر نبی میں، ہر اللہ کے ولی میں ایک ایسی صفت کی جو صفت کمال ہے وہ بدرجہ اتم وہ صفت پائی جاتی ہے. مثلا علم، عالم ہونا، شجاع، بہادر ہونا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، معاشرے میں یہ چیز محبوب ہے، لوگ اسے پسند کر رہے ہیں، یعنی کمال کی صفت ہے. تو امام میں وہ صفت کمال کی منزل میں ہونی چاہیے. اور جتنے بھی امام ہیں سب میں یہ صفتیں ہوں، لیکن کوئی امام، ہر امام کسی نہ کسی ایک مخصوص صفت سے پہچانا جاتا ہے. مثلا جیسے ہم علی کہتے ہیں، یا علی مدد، نعرہ حیدری کہتے ہیں، یہ نشان شجاعت ہے. لوگ یا علی کہہ کے جنگوں کو فتح کر لیتے ہیں، یا علی کہتے ہیں تو وقت کے مرحب و انتر کے کلیجے دہلنے لگتے ہیں. تو یعنی علی کا نام آتا ہے تو شجاعت کی طرف ہمارا ذہن مبذول ہوتا ہے، ہم شجاعت اور بہادری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب امام علی کے بعد جتنے امام ہیں ان کی ہم بہادری، سب بہادر ہیں، سب تمام کمال کی صفت کے حامل ہیں، لیکن کسی ایک صفت سے کوئی ایک امام مخصوص ہوتا ہے. امام حسن کا ذکر آتا ہے تو امام حسن میں صلح کی شجاعت پائی جاتی ہے، حکمت صلح کے حوالے سے امام حسن جانے جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو بندگی کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے، صبر حسین. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام ایک صفت ایسی ہے کہ جو صفت کشف ہے، صفت ہاں، علم ہے، یعنی علم کو رائج کرنا، علم کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، علم کو اللہ ظاہر اکبر. کرنا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا جب دور تھا تو امام کو اس وقت ایک ایسا زمانہ ملا کہ امام نے علم کی اس قدر دریا بہائے، امام نے اس قدر علم کے سمندر کو پیش کیا کہ اس کا اثر یہ ہے کہ وہ موجیں آج بھی امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے دور میں بھی امام صادق علیہ السلام کے علم کا چرچا ہو رہا ہے. تو امام صادق علیہ السلام کی ایک صفت جو مخصوص تھی وہ کشف اور علم کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنا. امام زمانہ علیہ السلام کا جب دور آئے گا تو امام زمانہ میں امام صادق علیہ السلام کی یہ صفت خاص بدرجہ اتم پائی جائے گی، یعنی امام علم کو ظاہر کریں گے،
امام علم کو رائج کریں گے، ہر طرف چاروں طرف دنیا کے گوش و کنار میں علم کا دور دورہ ہوگا، لوگ علم کی طرف آئیں گے، اور امام علم کو آپ مولا علی کی وہ حدیث میں جوار مولا میں بیٹھا ہوا ہوں بالکل مولا کائنات کی ذریعے سے چند قدم دور پہ، کہ امام علی نے کیا کہا تھا کہ اس اپنے سینے کی طرف امام علی علیہ الصلوۃ والسلام باب مدینۃ العلم اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ جتنا علم علی کے سینے میں ہے پوچھنے والا علی کو نہ ملا، سوال کرنے والا علی کو نہ ملا، یعنی مولا کی تمنا ہی رہ گئی کہ کوئی پوچھے علی سے، علی کے پاس جتنا علم ہے۔ تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دور آئے گا تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صفت کہ جو امام صادق نے علم کو ظاہر کیا، علم کو بیان کیا، قرآن مجید کی آیتوں کو بیان، حدیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اس طریقے سے علم کو پیش کریں گے کہ جیسے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کو ظاہر اور پیش کیا تھا۔ بالکل صحیح۔ ہمارے پاس تقریباً آخری چند منٹ موجود ہیں قبلہ، ہم چاہیں گے کہ ایک نوجوانوں کے لیے کہ کس طرح سے وہ امام کے ساتھی ناصر اور مددگار بنیں، اس کو دعائیہ جملوں میں اگر آپ پیش کر دیں تاکہ ہم اس کے بعد پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر بڑھیں۔ یقیناً ہم اور آپ اپنی زندگی کو خدا کی طرف سے نعمت سمجھے، اور زندگی کے لمحے لمحے کو امتحان گاہ میں، جس طرح کے اسٹوڈنٹ امتحان گاہ میں جاتا ہے اور تھوڑی دیر 2 ڈھائی گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کے اپنے پیپر کو سالو کرتا ہے، کوشچنس کو سالو کرتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں غیبت کے دور کے ہر سیکنڈ کو اپنے ایگزام سینٹر میں محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے سامنے زندگی کا پرچہ رکھا ہوا ہے اور ہمیں کوشچنس دیے گئے ہیں، جوابات پہلے سے بتائے گئے تھے، تو ہم زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ ہم امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت میں امام کی معرفت حاصل کریں، امام کی خدمت کرتے رہیں، امام جن چیزوں سے ہمیں دیکھنا چاہتے، جن چیزوں کو امام ہماری وجود میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان چیزوں کو اپنے وجود میں محسوس کریں، نہیں ہے تو ان چیزوں کو اپنے وجود میں لے کر آئیں، کوشش کریں دین کو زیادہ سے زیادہ رائج کریں، پہلے خود دین سیکھیں سمجھیں اس پر عمل کریں۔ ابھی چند دنوں پہلے میں نے ایک مجلس میں ایک خطاب میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس دور میں آج دینی تعلیم کا حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ پہلے کیا تھا کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز شہر میں دوسرے ملک میں جانا پڑتا تھا، تب جا کے لوگ ایک خاندان میں ایک گاؤں میں مولانا بنتے تھے۔ آج دینی تعلیم حاصل کرنا بہت آسان، اگر امام کی معرفت نوجوانوں حاصل کرنا چاہتے ہو تو دینی تعلیم حاصل کرو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں کالجز جاتا ہوں، میں جاب کرتا ہوں، میں بزنس کرتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں کسی حوزے میں، مدرسے میں، مکتب میں جا کر داخلہ لوں۔ آج آپ اپنے گھر بیٹھ کر، اپنی آفس پہ بیٹھ کر، ہاں اگر آپ اہمیت دے رہے ہوں تب آپ اپنے موبائل میں یوٹیوب پہ علماء کی مختلف ویڈیوز ہیں، مختلف آن لائن کلاسز، آج دینی کلاسز کا سلسلہ ہے موبائل پہ، انٹرنیٹ، یوٹیوب پہ، تو ہم اپنی سہولت کے مطابق ہمارے پاس جو وقت ہے اس وقت کو مینج کرتے ہوئے کہ ہم روزانہ کم سے کم 3 مہینے ہم یہ فلاں جو آن لائن کلاسز جو یوٹیوب پہ بعد میں بھی موجود رہ جاتی ہیں، مثلا اہل بیت ٹی وی پہ ایک ماہ مبارک رمضان، یہ پوری سیریز چلی ہے، ماہ مبارک رمضان کیا ہے، ماہ مبارک رمضان میں کیا ذمہ داریاں ہیں، کس طریقے سے روزہ رکھنا ہے، پھر امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے پوری شریعت بیان ہے۔ تو ہم اپنے ٹائم کے مطابق روزانہ آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ ہم ایک لیکچر سنیں گے، ایک مدرسے کی چیزیں کو دیکھیں گے، تو ہم اپنے گھر بیٹھ کر دینی تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، میرے اللہ، اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین وصاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی، اللہم اجل لولیک الفرج، اللہم اجل لولیک الفرج، اللہم اجل لولیک الفرج۔ میرے اللہ اس پروگرام کو امام زمان علیہ السلام کی خوشنودی کا ذریعہ قرار دے، امام کے صدقے میں ہم سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، جو بھی صاحبان حاجت ہے یا اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما، قوم کے نوجوانوں کی اصلاح فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں ترقی عنایت فرما، ہم سب کو دین سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما، آپس میں مومنین کو مل جل کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما، جب تک زندہ رہیں ظالموں کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارا حساب و کتاب ہمیں محمد علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما، غیبت کے دور میں امام زمانہ کی معرفت ان کی خدمت کرنے کی توفیق کرامت